صاحبہ نے ملتان سے پوچھا ہے شوہر بچے پیدا کرنے سے منع کرے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کیا شوہر کی اطاعت کی جائے گی؟ کیا عورت شوہر کی مرضی کے بغیر بچے پیدا کر سکتی ہے؟ میں ان کی دوسری وائف ہوں، ان کے پہلے سے 3 بچے ہیں، میرے ساتھ وہ بہت اچھے ہیں لیکن شادی کے وقت انہوں نے شرط رکھی تھی کہ بچے نہیں پیدا کرنے۔ اس وقت میں مان گئی تھی اور سوچا تھا کہ بعد میں منا لوں گی۔ اب 2 سال ہو گئے ہیں اور میں اولاد کی کمی شدت سے محسوس کرتی ہوں، اور لوگ بھی طعنے دیتے ہیں۔ شوہر کہتے ہیں کہ اگر بچے پیدا کرنے ہیں تو مجھ سے طلاق لے لو، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، پہلے تو میں مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ اولاد میاں اور بیوی دونوں کا حق ہے۔ یہ جو نکاح کا سلسلہ اسلام نے یا فطرت نے رکھا ہے نا، اس کا بنیادی مقصد ہی افزائش نسل ہے۔ یعنی فطرت تو چینج نہیں ہو سکتی نا۔ جانوروں میں بھی جو نر اور مادہ کا ملاپ ہے، اس کی بنیادی وجہ فطرت کیا چاہتی ہے؟ نسل بڑھانا چاہتی ہے۔ تو مرد اور عورت کا بھی جو ملاپ ہے، چاہے وہ ظاہر ہے اس میں 2 راستے ہیں، ایک لیگل اور ایک لیگل، تو اسلام لیگل ہی کو فوکس کرتا ہے، نکاح کے راستے کو۔ تو مرد اور عورت کا یہ جو ملاپ ہے نکاح کے ذریعے، اس کا بنیادی مقصد ہی افزائش نسل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے باب باندھا ہے کہ باب العلت التی نوہی من اجلہ التبتل، کہ اسلام نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے جو منع کیا اس کی وجہ، تو اس کی وجہ حدیثوں میں پھر جو آگے آتی ہے وہ یہی ہے کہ بھئی تم بغیر نکاح کی زندگی گزارو گے تو نسل میں کمی ہوگی، اس لیے فرمایا تزوج الودود۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی سے اجازت چاہی کہ ہم اپنے آپ کو خصی کر لیں، نامرد بنا دیں، کیونکہ ہم نکاح مشکل تھا ہمارے لیے، سفر میں ہوتے تھے، بیوی ساتھ نہیں ہوتی تھی تو زنا کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا نہ، ایسا مت کرو، تزوجو، نکاح کرو، یعنی کسی بھی طرح کوشش کر کے نکاح کرو، فإنی مباہی بکم الامم، تمہاری نسل بڑھے گی اور میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ تو فطرت، اسلام چونکہ دین فطرت ہی کا نام ہے، نیچر ہی کا دوسرا نام ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اس لیے اسلام نے بھی نکاح کا مقصد افزائش نسل رکھا ہے۔ تو اس لیے مرد اگر کسی وجہ سے نسل روکنا چاہتا ہے تو وہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا۔ بیوی اگر نسل روکنا چاہتی ہے، کوئی بعض دفعہ وجہ ہوتی ہے، جیسے کوئی خدا نخواستہ بیماری ہے، جسمانی کمزوری ہو، بہت زیادہ ہو گئی، کوئی معقول وجہ اگر ہو، تو اس کی بیس پہ اگر وہ نسل روکنا چاہتی ہے تو شوہر کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ ہاں، اگر اس کی واقعی صحت کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ اس کو اجازت دے، کیونکہ ظاہر ہے پھر اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ لیکن اگر نارملی ایسا نہیں ہے، یعنی جیسے کہ اصولی طور پر عورت کی صحت خراب نہیں ہوتی افزائش نسل سے، بلکہ صحت بنتی ہے کیونکہ یہ نیچر ہے اس کی، تو نارمل حالات میں نہ عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر نسل روکے، اور نہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر نسل روکے، یہ دونوں کا حق ہے۔